مرکزی وزیر و بی جے پی کے ریاستی صدر جی کشن ریڈی اور بی جے پی کے راجیہ سبھا رکن ڈاکٹر لکشمن نے عرصہ شریف درگاہ حضرت معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے اجمیر شریف کے لیے چادر روانہ کی۔ اس موقع پر سابق ریاستی بی جے پی ترجمان میر فراست علی باقری، ڈاکٹر این گوتم راؤ ضلع صدر پاپا راؤ، ریاستی سیکریٹری ای دیویندر ریڈی، کنوینر مہیشورم، شفاعت علی خان اور دیگر موجود تھے۔ بی ایس پی سربراہ مایاوتی نے آج اپنی سالگرہ کے موقع پر لکھنؤ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے ساتھ ساتھ بی جے پی کو بھی تنقیدوں کا نشانہ بنایا۔ اس موقع پر انہوں نے ای وی ایم اور انڈیا بلاک کا ذکر کیا اور اعلان کیا کہ ان کی پارٹی بی ایس پی پورے ملک میں اکیلے ہی لوک سبھا انتخابات لڑے گی۔ مایاوتی نے کہا کہ ان کی پارٹی کے جن آدھار کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اتحاد کا ذکر کرتے ہوئے مایاوتی نے کہا کہ اتحاد بنانے سے پارٹی کو فائدہ کم لیکن نقصان زیادہ ہوتا ہے اور ہمارا ووٹ فیصد بھی کم ہوتا ہے اور دوسری پارٹیوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر پارٹیاں بی ایس پی کے ساتھ اتحاد میں الیکشن لڑنا چاہتی ہیں۔ ہماری پارٹی اکیلے لوک سبھا الیکشن لڑ کر بہتر نتائج لائے گی۔ ہم اکیلے الیکشن لڑتے ہیں کیونکہ اس کی اعلیٰ قیادت ایک دلت کے ہاتھ میں ہے۔ اتحاد بنانے سے بی ایس پی کا پورا ووٹ اتحادی پارٹی کو جاتا ہے، جبکہ اس اتحاد کا ووٹ خاص طور پر اونچی ذات کا ووٹ بی ایس پی کو نہیں جاتا۔ گوشامیل حلقے کے بی جے پی کے ملعون رکن اسمبلی راجہ سنگھ کو ایک بار پھر جان سے مار دینے کی دھمکی دی گئی۔ نامعلوم افراد نے راجہ سنگھ کو فون کرتے ہوئے دھمکی دی کہ اگر وہ شری رام نومی کے موقع پر شوبھا یاترا نکالے گا تو اس کو جان سے مار دیا جائے گا۔ دھمکی آمیز فون کال موصول ہونے کے بعد راجہ سنگھ نے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ واضح ہے کہ بی جے پی کے ملعون رکن اسمبلی کی جانب سے ہر سال شری رام نومی کے موقع پر شہر حیدرآباد میں شوبھا یاترا کے نام سے جلوس نکالا جاتا ہے۔ ریاست تلنگانہ عادل آباد سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سافٹ ویئر انجینئر سنیاسی بن رہی ہیں۔ 29 سالہ سافٹ ویئر انجینئر ٹوئنکل کامدار نے اعلان کیا ہے کہ وہ جین راہبہ بنے گی۔ عادل آباد میں 2007 میں جین گرو رام لال جی مہاراج کی تعلیمات سے متاثر ہو کر خاتون نے ارکان خاندان کی رضامندی سے سنیاسی بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ مدھیہ پردیش کے جاوا میں اس مہینے کی 22 تاریخ کو دیکشا مہا اتسوم کے بعد جین راہبہ یعنی سنیاسی بن جائیں گی۔ آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن محبوب نگر ڈسٹرکٹ کی جانب سے سال نو کا کیلنڈر کی رسم اجرائی جناب این ایم سرینواس ریڈی ایم ایل اے محبوب نگر کے ہاتھوں ایم ایل اے کیمپ آفس پر عمل میں آئی۔ اس موقع پر سابق ایم ایل اے کلوا کرتی و انچارج کانگریس کمیٹی سری ومشی چند بھی موجود تھے اور محبوب نگر کے مائنارٹی سیل کے قائد جناب محمد تقی، جناب شعیب صاحب کے علاوہ جماعت اسلامی کے رکن خالد نوید اور آئیٹا کے ضلع کے قائد جناب اطہر محی الدین، سیکریٹری محمد اسماعیل، محمد اقبال، جناب شیخ شجاعت علی، لیکچرار کے علاوہ دیگر اساتذہ اور قائدین اور ایس ای او کے ممبران بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر این ایم سرینواس ریڈی ایم ایل اے محبوب نگر نے نیا سال کی مبارکبادی اور نیک توقعات کا اظہار کیا۔ ریاست گجرات میں ایک ڈرائیور کو سڑک پر نماز ادا کرنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ باچا خان نامی ٹرک ڈرائیور کے خلاف پولیس نے یہ کارروائی کی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈرائیور پالنپور شہر کے قریب ایک چوراہے پر کھڑے اپنے ٹرک کے آگے نماز ادا کر رہا تھا۔ یہ واقعہ 12 جنوری کا ہے۔ خان نے اپنا ٹرک روکا اور نماز پڑھنے لگے۔ اس دوران کسی نے ویڈیو ریکارڈ کر کے وائرل کر دیا، جس کے بعد پولیس نے ان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت کیس درج کر لیا اور گرفتاری عمل میں لائی۔ راہل گاندھی نے منی پور سے بھارت جوڑو نیائے یاترا کا آغاز کیا۔ یہ یاترا منی پور کے توبل ضلع کے ایک نجی میدان سے شروع ہوئی۔ اس سے پہلے راہل گاندھی ایک خصوصی پرواز کے ذریعے دہلی سے امپھال پہنچے۔ دراصل یہ سفر پہلے شروع ہونا تھا لیکن دھند اور برف باری کی وجہ سے پرواز میں تاخیر ہوئی، جس کے نتیجے میں انہیں تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ بھارت نیائے یاترا جو جملہ 66 دنوں تک جاری رہے گی اور اس یاترا کے تحت 100 لوک سبھا حلقوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ یہ سفر جملہ 6700 کلومیٹر تک جاری رہے گی۔ ملکارجن کھڑگے اور راہل گاندھی نے قومی پرچم لہرایا اور باقاعدہ طور پر یاترا کا آغاز کیا۔ یہ یاترا 18 جنوری تک آسام پہنچے گی۔ یہ یاترا منی پور سے شروع ہوتے ہوتے ناگالینڈ پہنچے گی، وہاں سے وہ آسام کا دورہ کریں گے۔ آج رات وہ منی پور کے سرحد پر واقع گاؤں خزامہ میں قیام کریں گے۔ اس کے بعد وہ ناگالینڈ جائیں گے اور کوہیما میں ایک بہت بڑی ریلی کریں گے۔ کانگریس پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ یہ انتخابی مہم نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ راہل گاندھی ملک کے پسماندہ طبقات کی آواز کو سنانے کے لیے یہ دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کا مقصد سب کو انصاف دلانا ہے۔ معروف شاعر منور رانا کی سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں تدفین پیر کو بعد نماز ظہر لکھنؤ میں عمل میں آئی، جن کا اتوار کی رات دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ جلوس جنازہ میں سینکڑوں افراد موجود تھے۔ مشہور گیتکار و مصنف جاوید اختر نے لکھنؤ پہنچ کر منور رانا کے جنازے کو کندھا دیا اور کہا کہ یہ شاعری اور اردو کا بڑا نقصان ہے۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے۔ یہ نسل ایک ایک کر کے رخصت ہو رہی ہے اور اس کی تلافی کبھی نہیں ہوگی۔ ان کی کمی ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ ان کی شاعری متاثر کن ہے۔ ان کا اپنا انداز تحریر تھا۔ اچھی شاعری لکھنا مشکل
مشکل ہے لیکن اپنی شاعری لکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی منور رانا کے انتقال پر اپنے گہرے رنج و ملال کا اظہار کیا۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو بھی منور رانا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ اکھلیش یادو نے کہا، منور رانا ملک کے ایک عظیم شاعر تھے۔ بہت کم ایسے شاعر ہیں جو کئی موقع پر اتنے زیادہ بولتے ہیں۔ میں دعا کروں گا کہ خدا ان کے خاندان کو یہ نقصان برداشت کرنے کی ہمت دے۔ منور رانا اتوار کی شب 71 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ رانا جو طویل عرصے سے بیمار تھے، سنجے گاندھی PGI میں داخل تھے۔ پیر کو انہیں لکھنؤ کے ایش باغ قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ منور رانا اردو ادب کا ایک بڑا نام تھا۔ رانا 26 نومبر 1952 کو رائے بریلی میں پیدا ہوئے۔ انہیں 2014 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔